الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الراكعين. صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ولبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نامے کے گفتم کمال بے ادبی. اللہ رب العالمین جل شانہ کی تقدیس تطہیر بیان کرنے کے بعد حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، عظیم احسان ہے، عظیم کرم ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ صیام عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس ماہ صیام کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شوق ذوق سے، اخلاص سے، ریاکاری سے بچاتے ہوئے اپنی عبادت اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. روحانی جسمانی قوت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے.
دعا ہے اللہ تعالی دور حاضر کی، دور حاضر کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، دور حاضر کے اسلام دشمن عناصر کو اللہ نیست و نابود فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، مسلمانوں کو اللہ عز و شرف سے نواز دے، مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، اسلام کی اللہ مدد فرمائے۔ ماضی قریب میں جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے، اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملک پاکستان میں اللہ تعالی امن قائم فرما دے، ملک پاکستان میں جو عناصر فتنے کو ہوا دے رہے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ الہی تیرے علم میں اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو پھر تیری جناب میں یہ دعا ہے کہ اسلام کا بولبالا فرمائیے اور مسلمانوں کو ہمت اور طاقت اور جذبہ عطا فرمائیے۔ سامعین ذوی الاحتشام، آج کے موضوع کے ساتھ دو عنوان جاری رہیں گے۔ ایک تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ قاسمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 3 رمضان المبارک میں وصال ہوا تھا۔ آج بھی 3 رمضان المبارک ہے، آج بھی 3 رمضان المبارک ہے، تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی 3 رمضان المبارک میں وصال ہوا تھا۔ اور دوسرا عنوان آپ ساتھ ساتھ یہ سماعت فرماتے رہیں گے کہ زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فضیلت۔ ضمناً گفتگو جاری رہے گی دور حاضر کے فتنہ پسند لوگوں کے بارے میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حق گوئی سننے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا اہم رکن ہے، اسلام کا اہم رکن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، استطاعت کے مطابق بیت اللہ شریف کا حج بھی ہے، اور رکن اہم اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو تسلیم کرنا۔ توحید کے بغیر کوئی رکن قابل قبول نہیں،
تو ان 5 ارکان میں سے زکوٰۃ، روزہ بھی اسی میں سے چل رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو پورے مہینوں کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور زکوٰۃ، جب ماہ صیام کا چاند نظر آتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک پاکستان کے مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تجزیہ کے مطابق یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی بڑائی نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ملک پاکستان کے مسلمان سب سے زیادہ زکوٰۃ اپنے مال کی نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ یہ اسلامی رکن، وہ بھی اہم رکن، اس کی تعلیم، اس کا حکم اللہ تعالی نے اپنی کلام میں، اپنے کتاب میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ ظاہر ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی گناہ ہے، جرم ہے۔ اس وجہ سے یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہمارے لیے جس طرح روزہ اہم ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی نکالنا اہم ہے۔ اس کی فضیلت اور مذمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہے؟ 7 تولے سونا انسان کے پاس ہو، اور چاندی کا نصاب انسان کے پاس ہو، 52 ساڑھے 52 تولے چاندی انسان کے پاس ہو، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ضروریات زندگی کو نکال کر باقی جو کچھ انسان کے پاس بچتا ہے، اب وہ اس نصاب کو، چاندی کے نصاب کو یا سونے کے نصاب کو رقم پہنچ جاتی ہے، تو اس مسلمان پر اس مال کی زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم، بالائے کرم، 2.5% یہ کوئی زیادہ رقم نہیں ہے، 2.5%، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ فیصد صرف 2.5 ہے، ثواب اس کا بہت زیادہ رکھا اللہ نے۔ ضروریات زندگی کے علاوہ آپ کے پاس جو کچھ ہے، ضروریات زندگی کے علاوہ، گھر کے علاوہ آپ کے پاس پلاٹ ہے، وہ آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے، تو ظاہری بات ہے دور حاضر میں اگر ایک مرلہ بھی ہو کہ اچھی جگہ پر، اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی اندازاً اگر آپ فیصد نکالیں کہ اگر کسی انسان کے پاس اس دور میں 60 سے 70 ہزار اس کے پاس موجود ہیں، زائد رقم ہے، اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، یہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداووا مرضاکم بالصدقۃ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاء، فرمایا کہ تم زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کی حفاظت کیا کرو، اپنے مال کی حفاظت کیا کرو۔ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ،
بالصدقہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنی بیماری سے بچا کرو۔ یعنی بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہو، بیمار ہو گئے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں تندرست ہو جاؤں، اس بیماری سے اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، تو پھر تم پر لازم ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ، اگر تم کسی مصیبت میں پھنس چکے ہو، کسی پریشانی میں پھنس چکے ہو، پھر اللہ سے دعا کرو، پھر دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ان مصیبت کو، اس وبا کو اللہ دور فرما دیں گے۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ادیت زکوٰۃ مالک فقد اذہبت عنک شرہ، جب تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے گا تو پھر تو اپنے آپ سے آنے والے شر سے بچ جائے گا، اپنے آپ کو شر سے تو بچا لے گا۔ ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ لا تزید المال الا کثرۃ، مال زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جاتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے۔ مال زکوٰۃ ادا کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ جب ادا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما لیں گے۔ ایک اور مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی کی تعریف کرتے ہوئے، سخی کا مقام بیان کرتے ہوئے، سخی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنت، بعید من النار۔ فرمایا کہ لوگوں، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ سخاوت کر رہا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کی راہ میں، اور جو آدمی اپنے مال کا صدقہ ادا کرتا ہے، اور جو آدمی غریبوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جب وہ سخی بن جاتا ہے، سخی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور سخی لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور سخی جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اور سخی جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ سخی آدمی جب اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے تو میرے عزیز مسلمان دوستو، بزرگوں، اس دور کے اندر دیکھیے، آج کا انسان اپنے لاکھوں مال اپنی عزت کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی عزت کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی ناموری کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آج کے دور کے اندر ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے، اور ایسے نظر آئیں گے بھی صحیح، اور ایسے آپ کو نظر آتے بھی رہیں گے، اور آپ کی زندگی کے اندر ایسے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں، اپنی ناموری کے لیے، لوگوں کے ہاں اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کی نظروں کے اندر اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے 60 لاکھ تک خرچ کر ڈالتے ہیں کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، میں کسی علاقے کا صدر بن جاؤں، کسی علاقے کا وزیر بن جاؤں، پوسٹر بھی سب چھپواتا ہے، بینر بھی لگواتا ہے، اس وجہ سے کہ مجھے صدارت مل جائے، اس علاقے کا میں
صدر بن جاؤں، اس کمیٹی کا میں صدر بن جاؤں، اس علاقے کے اندر لوگ مجھے دیکھیں تو صدر کی نگاہ سے دیکھیں، لاکھوں روپے اس پر خرچ کر ڈالیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، اگر یہی مال کسی یتیم بچی پر خرچ کر ڈالتا، اگر یہی مال بیٹھی ہوئی بیوہ عورتوں پر خرچ کر دیتے، اگر یہی مال جیسے آج اللہ نے فضل کیا ہے، ماہ سیام کی دولت عطا فرمائی ہے، اگر یہی مال اس کا خرچ ہو رہا ہوتا کہ مسکین روزہ رکھیں گے، یہی مال وہ خرچ کرتا کہ بیٹھی ہوئی جن وہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی، ان کے پاس خرچے کو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی جا کر خدمت کر دیتا۔ آج 60 لاکھ روپیہ ادھر ضائع کر ڈالا، جس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، جس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ جب افطاری کا وقت آتا، اے کمیٹی کا صدر بننے والا انسان، آج تو افطاری کراتا، ہزاروں کی افطاری تو کرا لیتا، 100 کی سینکڑوں کی افطاری تو کرا لیتا۔ اللہ پاک تجھے ہر آدمی کے بدلے میں روزہ رکھنے کا ثواب بھی عطا فرما دیتا۔ صبح سحری کا وقت ہوتا، تیرا ہاتھ ہوتا اور تیرے گھر کے پاس لوگوں کا رش ہوتا، آؤ یتیموں غریبوں مسکینوں میرے گھر پہ آؤ، میں تمہیں روزہ بھی رکھواتا ہوں، خود بھی رکھتا ہوں۔ یوں نہیں، آج ہم نے ایسا بھی کیا ہے کہ جس کو تھوڑی سی شوگر ہو گئی، اس نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے تو اجازت دے دیجئے کیونکہ میں تو شوگر کا مریض ہوں۔ ارے اس کو یہ معلوم نہیں، شوگر کا مریض آدمی روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کی شوگر کو ختم کر دیتے ہیں۔ جس کو کوئی بیماری ہو، ایمان سے یقین سے روزہ رکھے، اللہ پاک اسے روحانی طاقت عطا فرما دیں گے۔ آج انسان نے کہا کہ میں فدیہ دے دوں، تو فدیہ کتنا ہے؟ تو میرے عزیز فتنہ یہ وہ آدمی فدیہ دے سکتا ہے جس کے لیے امید نہ لگائی جا سکتی ہو کہ اب یہ تندرست ہوگا، اب اس کی زندگی کمزوری سے کمزوری کی طرف چلتی جائے گی، جسم کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا۔ اللہ نے اپنے کلام میں اس شخص پر اتنا کرم کیا، ارشاد فرمایا کہ بندہ تو اخلاص کے ساتھ دوسرے آدمی کو روزہ افطار کروا دے اور روزہ رکھوا دے، میں رب ذوالجلال تجھے اس کا ثواب عطا فرما دوں گا، میں تجھے اس کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ اور فدیہ کے ساتھ ساتھ اگر وہ شخص گرمیوں میں تندرست ہو جاتا ہے یا سردیوں میں تندرست ہو جاتا ہے، پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ دوبارہ روزہ رکھے۔ کیا کرے؟ معافی نہیں ہے کہ فدیہ دے دیا، 2 ٹائم کا کھانا کسی کو پیش کر دیا یا پورے مہینے کا راشن اس کے گھر میں بھیج دیا، ہاں جی اپنے رشتہ دار قریبی رشتہ دار کو دے دیا۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ سال کے اندر زندگی کے اندر اللہ اسے صحت عطا فرما دیتے ہیں تو حکم شرعی ہے روزہ رکھے گا۔ کیا کرے گا؟ چھوٹ نہیں ہے، پھر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ روزہ رکھے۔ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ تو سخی آدمی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، جہنم سے دور۔ والبخیل بعید من اللہ، اور جو بخل کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ اللہ سے دور۔ وبعید من الناس، لوگوں سے بھی دور۔ وبعید من الجنہ، جنت سے بھی دور۔ وقریب من النار، اور جہنم کے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ کس کے؟ کون؟ بخیل۔ کون؟ بخیل جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اپنے ہاتھ بند کر کے رکھتا ہے۔
اپنے ہاتھ بند کر کے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، ڈرتا رہتا ہے کہ یار خرچ کروں گا کم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ خرچ کرنے سے بیماریاں بھی جاتی ہیں، بلائیں بھی جاتی ہیں، مصیبتیں بھی جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا والجاہل سخی سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ وہ آدمی جاہل ہو، سخی ہو، وہ اس عابد بخیل سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ جاہل ہے، سخی ہے، ادھر سے عابد ہے، عبادت گزار ہے، روزے دار ہے، لیکن بخیل ہے، اللہ اس سے پیار نہیں فرماتا، بلکہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، کتنا خرچ کیا ہے وہ کتنا بنتا ہے، کتنا خرچ کریں گے اور وہ کتنا بن جائے گا۔ تیرے میرے نبی توجہ فرمانا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان العبد لَيَتَصَدَّقُ بِالْكَسْرَةِ تَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کھجور کا ٹکڑا یا روٹی کا ٹکڑا، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ ہاں جی، ایک گھونٹ کسی کو آپ دودھ کا پلا لیں، پانی آپ کسی کو پیش کر دیں، ہاں جی، تھوڑی سی چیز آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، مثلا روپے پیسے میں سے آپ نے 10 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں آپ نے 100 روپیہ خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں آپ نے 1000 خرچ کر دیا، ظاہری بات ہے کہ جتنا بڑھائیں گے اتنا یہ بڑھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بندہ جب ایک اشرفی ایک درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تربو عند اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتے 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 جب قیامت کے دن وہ دیکھے گا کہ میں نے دنیا کے اندر 10 روپے 100 روپے 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، تو آج وہ دیکھے گا وہ 10 ایک جبل احد پہاڑ احد کے برابر اسے نظر آئے گا۔ کتنا بنا؟ احد پہاڑ جتنا۔ اللہ کے ہاں یہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اس طرح کہ جس طرح انسان اپنے گھر کے اندر اپنے 4 دیواری کے اندر درخت اگاتا ہے اور وہ درخت اگتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ سب کو وہ گھیر لیتا ہے، ہاں جی، وہاں چھائیں بن جاتی ہیں، وہاں انسان سکون لیتا ہے۔ اسی طرح اس کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھتے بڑھتے اسی طرح ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے یہاں گرمی میں انسان کو سکون ملتا ہے، کل قیامت کے دن جو صدقہ کیا ہے انسان کو وہاں اللہ سکون عطا فرمائیں گے، انسان کو اللہ وہاں سکون عطا فرمائیں گے۔ تو سخاوت کے بارے میں دیکھیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بڑی سخیہ تھیں، آپ کی سخاوت کی مثال دیکھیے، وہ بھی اللہ اپنے کلام میں بیان فرماتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے، آپ دونوں علید ہو گئے، علی المرتضی شیر خدا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دونوں نے منت مانی اللہ یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں ہم 3 روزے رکھیں گے، یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں ہم دونوں روزے رکھیں، 3 روزے رکھیں گے، اللہ ہم منت مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے دونوں کو صحت عطا فرما دی، تو حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اب اپنی منت پوری کرنی،
اب منت پوری کرنی چاہی۔ اب جب منت کا وقت آیا، علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایک یہودی جس کا نام سممون بھی کہا جاتا ہے، شمون بھی کہا جاتا ہے، اس کے پاس جا کر کچھ لے کر آئے، آ کر خاتون جنت کو دیا۔ خاتون جنت اسے پکائیے، روزہ ہے، شام کو بیٹھ کر ہم روزہ افطار کریں گے۔ خاتون جنت اسے تیار کرتی ہیں، کھانا تیار ہو گیا، مغرب کا وقت آیا ہے، اب افطار کرنے لگے ہیں، اب سامنے کھانا بھی رکھا ہے، تو ایک مسکین آ کر دستک دیتا ہے، او نبی کے گھر والوں اور اہل بیت مہربانی فرماؤ، مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کچھ دے دو کھانے کو۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ، حسنین کریمین فرماتے ہیں اماں مسکین کو دے دیجئے، آج ہم پانی کے ساتھ افطار کر لیں گے۔ وہ کھانا مسکین کو دے دیا، پانی کے ساتھ افطار کر لیا۔ دوسرا روز آتا ہے، پھر کھانا تیار ہو جاتا ہے، پھر ایک یتیم آ کر دستک دیتا ہے، کہتا ہے اہل بیت کے گھر والوں، نبی کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھلا دو۔ اب پھر اسی طرح سارا اسے دے دیا، پانی کے ساتھ افطار کر لیا۔ تیسرے روز پھر ایک قیدی آ جاتا ہے، اسے پھر کھلا دیتے ہیں، پانی کے ساتھ افطار کر لیا۔ 3 دن اللہ سے جو منت مانی تھی اس طرح ادا کی۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا بھی کمزور ہو گئیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی کمزور ہو گئے، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی کمزور ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا، نگاہ نبوت ڈالی، پوچھا علی بتلاؤ یہ آپ کے چہرے کی رونق کدھر چلی گئی؟ اے فاطمہ میری لخت جگر، آپ کے چہرے کی رونق کدھر چلی گئی؟ میرے حسنین کریمین تمہارے چہرے کی رونق کہاں چلی گئی؟ اللہ نے جبریل سے کہا، جبرائیل جلدی میرے نبی کی بارگاہ میں جا اور سورۃ الدہر کا تحفہ لے جا، اور سورۃ الدہر کی آیتیں تحفے میں دے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تحفے میں آیتیں آ گئیں، فرمایا کہ سخاوت ہو تو ایسی، کیسی سخاوت کی؟ روزہ بھی ہے، ہاں جی، اب روزہ اپنی طرف نہیں دیکھا، مانگنے والے کی طرف دیکھا، اور یہ سبق دیا نبی کے گھر والوں نے آپ کو، مجھے، ارے اپنے ہاتھوں کو تنگ نہ کرو، اپنی مٹھیوں کو بند نہ کرو، اپنے دلوں کو تنگ نہ کرو، بلکہ فراخ دل بن جاؤ، سخی بن جاؤ۔ جب میں اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا، ماہ صیام عطا کیا، اس کے اندر تو رزق بھی بڑھ جاتا ہے، روزی میں برکت بھی آ جاتی ہے، آپ کئی قسم کے کھانے بھی کھاتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کر لیا کریں، یار میرے پڑوس میں کوئی غریب یتیم مسکین تو نہیں، اس نے بھی ابھی روزہ افطار کرنا ہے، کیوں نہیں بیگم صاحب سے کہہ دینا، صاحبہ مہربانی کر، ساتھ ہی پڑوس میں یتیم رہتا ہے، یتیم بچہ ہے یا بچی ہے، روزے دار ہیں، اور یہاں بیوہ رہتی ہے، وہ روزے دار ہیں، مہربانی کر آج ایسی سخاوت کر، تھوڑا سا تو رکھ لے، تھوڑا سا یہ رکھ لے، باقی سارا یتیم کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ بھی راضی، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا میرے عزیز، جہاں 60-70 لاکھ آپ نے خرچ کیا ہے، تو اے غنیمت سمجھتا کہ یار یہ تو دنیا کی شہرت ہے، آخرت کی شہرت خرید لوں، نہیں سمجھ آئی؟
یہ تو دنیا کی شہرت ہے، یہ تو چند دن کی ہے، 2 سال 3 سال 4 سال کی ہے، آخر میں مر جانا ہے۔ لوگ عزت کر لیں گے تو ٹھیک ہے، کیوں نہیں یارا آخرت کی شہرت لے لوں، جب آخرت کا دن ہو اللہ پاک کا بھی قرب مجھے مل جائے گا۔ السخی قریب من اللہ، السخی قریب من اللہ، ارے اللہ کا قرب نہ کیوں حاصل کر لوں، لوگوں کا قرب حاصل کیوں نہ کر لوں؟ میں مر جاؤں گا، پیچھے لوگ کہیں گے ارے فلاں ایسا تھا، وہ تو یتیموں کا خیال رکھا کرتا تھا، مسکینوں کا خیال رکھا کرتا تھا۔ یتیم جب بیٹھے گا روزہ افطار کرے گا، عرض کرے گا الہی تو نے مجھے کھلایا ہے، اسے بھی کھلا جس نے مجھے کھلایا ہے۔ الہی مجھے کھلایا اس نے، تو بھی اسے کھلا۔ جب یتیم کی دعا نکلے گی تو کیا خیال ہے اللہ قبول نہیں فرمائیں گے؟ ہاں جی، اللہ کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ مسکین ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام صدقۃ السر تطفئ غضب الربی، چھپ کے کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ ہاں جی، صدقۃ السر چھپ کے کسی کو پتہ نہ چلے، ادھر سے دیا اسے نہیں معلوم، تو کیا کرتا ہے؟ تطفئ غضب الرب، اللہ کی ناراضگی کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب مٹ جاتا ہے، اللہ کا غضب بجھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَصِلَةُ الرَّحْمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، جو آدمی کسی سے صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ وَفِعْلُ الْمَعْرُوفِ، نیک کام کرنا، نیکی کرنا، یقی مصارع السوء، برائی کے سارے راستے اللہ صاف کر دیتے ہیں، برائی کے سارے راستے اللہ صاف کر دیتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی رحمت میں بدل گئی، اللہ کی ناراضگی رحمت میں بدل گئی، اللہ کی ناراضگی خوشی میں بدل گئی، اللہ کی ناراضگی پیار میں بدل گئی۔ تو اللہ اس بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اب صلہ رحمی کریں، ہے جی، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی، آپس میں صلہ رحمی سے کیا عمر میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ ایسی عمر بڑھتی ہے اللہ تکلیف بھی نہیں دیتا، بیماری بھی نہیں دیتا، دکھ بھی نہیں دیتا، تکلیف بھی نہیں دیتا، مصیبتیں بھی نہیں دیتا، اللہ اس کو بہترین زندگی عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے بہترین زندگی عطا فرماتا ہے۔ 2 باتیں آپ سے میں عرض کروں گا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے۔ کیا تھے؟ مہمان نواز، لوگ آتے، رش ہوتا۔ ایک دن بیوی کہنے لگی، اپنے خامد سے کہنے لگی، مہربانی کر، پکا کے تھک جاتی ہوں، کچھ اپنے مہمان تو کم کر دے، اپنے مہمان تو کم کر دے، پکا کے تھک جاتی ہوں، اکیلی ہوں اور کوئی مددگار معاون بھی نہیں ہے۔ آج آپ کے گھر کی بیویاں بھی ہیں، میرے گھر کی بیوی، اگر یہی سلسلہ چل پڑے تو انہوں نے کیا کہنا ہے؟ نہیں، میں نے تو پکانا ہی نہیں، بلکہ خامد کو کھلانے کے لیے وہ کہتی بازار سے لے لو، میں نہیں پکا سکتے، تجھے کھلانے کے لیے بھی نہیں، بازار سے لے لو، اب میرے پاس وقت اور ٹائم نہیں ہے، موبائل کے لیے ٹائم ہے، خامد کے لیے ٹائم نہیں ہے، موبائل کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ اللہ کی اس بندی نے عرض کی اپنے خامد سے، مہربانی فرما، تھوڑا سا یہ میرے اوپر احسان فرما، مہمانوں کو کم کر دے، مہمان تھوڑے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر میں یہ معاملہ پیش آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، اس کا حل بتلائیے۔ میرے آقا تیرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج آپ جاؤ اپنی بیوی سے کہو ہمارے نبی ہمارے مہمان بن رہے ہیں،
ہمارے نبی ہمارے مہمان بن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام اب آ کر انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی سے اللہ کے نبی ہمارے مہمان بن رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ اب بیوی خوش ہو گئی، بیوی خوش ہو گئی، آج تاجدار انبیاء میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ جس وقت نبی علیہ السلام آئے کھانا تناول فرمایا، اب جب باہر نکلے اب فرمایا اپنی بیوی کو کہنا کہ میرے پیچھے دیکھے، کیا کرے؟ میرے پیچھے دیکھے۔ اب بیوی نے ٹک ٹکی لگا کر جب دیکھا نبی علیہ السلام دروازے سے باہر نکلے تو اللہ نے اس گھر کے اندر کتنی مصیبتیں تھیں ساری کی ساری اللہ نے ختم کر دی۔ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی اس خاتون کو، جب تیرے گھر میں مہمان آ جاتا ہے وہ تو رحمت لے کر آتا ہے، جب وہ کھا کر جاتا ہے تیرے گھر کے اندر سے سارے مصیبتیں بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بزرگوں دوستو، یہ بھی بہترین ایک علاج ہے بیماریوں کو ختم کرنے کا، مصیبتوں کو ختم کرنے کا، پریشانیوں کو ختم کرنے کا۔ لوگوں کو اپنے گھر میں بلا کر مہمان نوازی کیا کریں۔ وہ مہمان آپ کے گھر سے جب کھا کر جائیں